السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی صورت مبارکہ کا نام سورہ صف ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس کی 14 آیات ہیں اور اس کی 2 رکوع ہیں۔ اس صورت مبارکہ کے ضمن میں اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ہم 28ویں پارے کا جو مزاج دیکھتے ہیں کہ اس میں موسٹلی صورتوں کا تعلق جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ بھی ہے، مگر ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ امت مسلمہ کا تعلق بھی نظر آتا ہے، اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ تمہاری زندگی، تمہارے معاملات جو ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے۔ جب قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا تو نبی علیہ السلام کے سامنے 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو خالص مومنین تھے، جو صحابہ کرام جیسی حیثیت تھیں، صادقین جیسی حیثیت تھیں، یہ امت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اصل میں یہی وہ لوگ ہیں جو امت کا اثاثہ ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ کیٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں جو کہ کمزور ایمان والے تھے، جو آپ تفسیر آگے پڑھتے جائیں گے اور جب بدر کو پڑھیں گے، احد کو پڑھیں گے تو بہت سارے ایسے مناظر آتے ہیں جہاں ایمان والا ہونے کے باوجود بھی جو ہے انہوں نے بزدلی بھی دکھا دی تھی، کمزوری بھی دکھا دی تھی، تو گویا کہ کمزور ایمان والے بھی جو ہیں وہ اس امت کا حصہ ہیں۔ اور تیسری کیٹیگری میں اس وقت جو لوگ تھے وہ منافقین تھے، لہٰذا اب جو ہے وہ منافقین نہیں رہے ہیں، اور اگر یوں کہا جائے تو اب وہ صادقین جیسا لیول بھی نہیں رہا ہے، اب ایک عام ایمان والا جو ہے وہ مخاطب ہے۔ تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ان تمام صورتوں کا جو ایک موضوع ہے کہ امت اپنے آپ کو کیسے کھڑا کرے اور اس کی کیا ترتیب ہونی چاہیے، علمی میدان میں کیسی ہونی چاہیے، عملی میدان میں کیسی ہونی چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ ہم 28ویں پارے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری گھریلو زندگی اور پھر ہماری اجتماعی زندگی، دونوں طرح کی صورتیں جو ہیں ہمیں صورت مبارکہ میں ملتی ہیں۔ لہٰذا مجادلہ تھی، تحریم تھی، طلاق تھی، اس میں یہ تھا کہ آپ اپنا گھر مضبوط کریں، اور اس کے بعد ہم جو حشر جیسی آیات، صف جیسی آیات دیکھتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے یہ مضمون ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی اجتماعی زندگی کو کیسے بہتر کرنا ہے۔ اور سورہ صف بھی انہی صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ جس میں اجتماعی زندگی کو بہتر کرنے کا کہا گیا ہے۔ اور سورہ صف اور سورہ جمعہ جو ہیں یہ آپس میں مضمون کے لحاظ سے جڑے کی حیثیت رکھتی ہیں، اور سورہ صف ان صورتوں میں سے جن کو مسبحات کہا جاتا ہے، جن صورتوں کے شروع میں سبح یسبح کے الفاظ آتے ہیں ان کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ اور اس صورت مبارکہ کا آغاز بھی جو ہے وہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کے ساتھ ہو رہا ہے، کہ تمام تسبیحات جو ہیں آسمانوں اور زمین کی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں، وہ عزیز الحکیم، وہ زبردست غلبے والی اور حکمت والی ذات ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سبح کے ضمن میں 2 طرح کی تسبیحات ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک کو تسبیح زبانی کہتے ہیں اور ایک کو تسبیح حالی کہتے ہیں۔ تسبیح زبانی کے بارے میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ کل کائنات کی مخلوق جو ہے وہ تسبیح زبانی کرتی ہے تو یہ بھی عین ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی تسبیح کا مزاج جو ہے وہ مختلف ہو، لیکن جب ہم داؤد علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جب وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پہاڑ، پرندے اور یہ تمام جمادات اور حیوانات جو ہیں وہ بھی ان کی تسبیح میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسی تسبیح ہوتی تھی جو کہ زبانی ہوتی تھی، زبان سے ادا ہوتی تھی، جس کے ساتھ وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ شرکت کرتے تھے۔ اور دوسرا اگر لیا جائے تسبیح حالی کا معاملہ، تو جو اپنے حال سے جو ہے وہ اپنی تسبیح کا اظہار کر رہی ہو، جیسا کہ ایک تصویر اگر خوبصورت ہوتی ہے تو گویا کہ وہ تصویر خود بتا رہی ہوتی ہے کہ میں خوبصورت ہوں، تو لوگ اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ دنیا کی ہر مخلوق ایسی ہے کہ جو اپنے حال سے اپنے رب کی تسبیح کر رہی ہے۔ سورج کا وقت پہ آنا، وقت پہ جانا، دن رات کا اپنے وقت پہ آنا اور جانا، یہ پہاڑوں کا یوں قائم ہونا، آسمان کا بغیر ستون کے قائم ہونا، زمین کی وسعت کا ہونا، تو گویا کہ ہر چیز جس حیت میں ہے، جس طریقے سے ہے، تو اس کا اس انداز سے ہونا ہی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اور اس کو تسبیح حالی کہتے ہیں کہ وہ اپنی حالت سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کر رہے ہیں۔ اور گرامر کے لحاظ سے ایک اہم نکتہ ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں کہیں جو ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی کہ ما سماوات کے ساتھ علیحدہ آتا ہے اور ارض کے ساتھ جو ہے وہ علیحدہ آتا ہے، اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی دفعہ ما آ جاتا ہے۔ تو اس کا مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب یہ سماوات کے ساتھ اور الارض کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ما آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آسمانی دنیا کی علیحدہ سے بات کی جا رہی ہے اور زمینی دنیا کی علیحدہ سے بات کی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد یقیناً کوئی ایسا معاملہ ڈسکس کیا جائے گا جس کا تعلق جو ہے وہ زمین کے ساتھ ہے۔ لہٰذا ہم جب اگلی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، تو انسان کا اپنے قول سے پھر جانا یہ انسانی معاملہ ہے اور یہ زمینی معاملہ ہے۔ تو گویا کہ اس تسبیح کے بعد جو ہے وہ زمین کے حالات جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔
اور اگر ان دونوں آیات کا ربط دیکھا جائے تو اوپر جو ہے کل مخلوق کی تسبیح کی بات کی جا رہی ہے اور نیچے انسان کی زبان کی بات کی جا رہی ہے کہ دنیا کی ہر مخلوق جو ہے وہ پرفیکشن کے ساتھ اعلیٰ معیار پہ جا کے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن انسان اپنی زبان سے نہ تو تسبیح کامل کرتا ہے بلکہ اپنی زبان سے وہ بات کرتا ہے جو کہ اس کو زیب نہیں دیتی ہے۔ تو گویا کہ بڑا خوبصورت ربط جو ہے تو ان دونوں آیات میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور پھر اس آیت مبارکہ کا کیا مطلب ہے کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اس کا ایک مفہوم تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان جو وعدے کرتا ہے وہ پورے نہیں کرتا ہے۔ وعدوں سے مراد ہمارے عام وعدے بھی ہو سکتے ہیں جو ہم اپنی ڈیلنگ میں کرتے رہتے ہیں، تجارت میں کرتے رہتے ہیں، کمپنیز کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، اور وہ وعدے بھی جو کہ ہم رشتوں کے معاملے میں کرتے ہیں، ہم کر لیتے ہیں مگر وہ وعدے ہم سے جو ہیں وہ نبھائے نہیں جاتے ہیں۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد دین کے وعدے ہوتے ہیں کہ انسان بعض اوقات یہ کہتا ہے کہ میں دین کے لیے یہ کروں گا، دین کے لیے وہ کروں گا، مگر جب کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ یہ بات نبھا نہیں سکتا ہے۔ جیسے کہ بعض معاملات ایسے آئے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اگر ہم بھی بدر میں ہوتے تو ہم یوں بہادری کے جوہر دکھاتے، یا ہمیں بھی اگر موقع دیا جائے تو ہم بھی پہلے والے لوگوں کی طرح جو ہیں وہ ایسے لڑیں گے اور یہ کارنامے دکھائیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ جہاد فرض کرے تو ہم جب جہاد کریں گے تو ہم پھر ان سے بدلے لیں گے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جہاد کو فرض کر دیا اور جب وہ موقع آ کے لڑنے کے لیے تو ان سے پھر ویسے نہیں لڑا گیا کہ جیسے لڑنا چاہیے تھا، تو ان سے حق ادا نہیں ہوا۔ تو گویا کہ یہاں پہ بڑی اہم بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے دعووں کو پسند نہیں کرتے کہ میں ایسے کر لوں گا، میں ویسے کر لوں گا، تو جب وہ موقع آتا ہے پھر انسان وہ چیز کر نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کروا لیں گے، میری نیت ہے لیکن اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام کروا لیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ کروائیں تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دوسرا مفہوم جو اس کا بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ دوسروں کو وہ نصیحت کرتے ہیں جس کے اوپر خود عمل نہیں کرتے، یعنی قول اور فعل کا تضاد ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات اس میں اہل علم بھی آ جاتے ہیں، چاہے وہ علماء طبقہ ہو، ماں باپ بھی آ جاتے ہیں، استاد بھی آ جاتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو کسی دوسرے کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے، جب وہ کسی دوسرے کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے تو اس سوچ سے اگر وہ یہ کرے کہ میں نے اس کے اوپر خود عمل نہیں کرنا، تو پھر وہ اس آیت کے زمرے میں آتا ہے کہ ہم دوسروں کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں مگر ہماری اپنی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے خود اس بات کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ اور تیسرا مفہوم جو اس کا بیان کیا جاتا ہے کہ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرنا یا ایسے کام لوگوں کو سنانا جو آپ نے حقیقت میں کیے نہ ہوں اور اس پہ آپ چاہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، تو گویا کہ اپنا ایک جھوٹا امیج لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بنا لینا۔ اس لیے بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے پہلے دونوں معاملوں سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کام کوئی دوسرا کرتا ہے، کریڈٹ کوئی دوسرا لے لیتا ہے، تو محنت کسی کی ہوتی ہے، تعریف آپ اپنی کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ نچلے والا طبقہ جو ہے وہ محنت کرتا ہے لیکن ساری سہولیات جو ہیں وہ اوپر والے طبقے کو مل جاتی ہیں۔ دین کے معاملے میں یہ چیز بہت زیادہ خطرناک اس طریقے سے ہو جاتی ہے کہ دین میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ سر عام کرنے ہوتے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ پردے کے پیچھے رہ کے کرنے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ کام جو سر عام ہوتے ہیں تو ان میں صراحت جانا، تعریف کا ملنا زیادہ ہوتا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو سب کو نظر آئے اور جس سے مجھے تعریف ملے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ جو کام سر عام کیے جا رہے ہیں ان سے کہیں زیادہ اہم کام اور ایون یہ کہ اجر والے کام وہ ہوں جو کہ پردے کے پیچھے رہ کے کیے جاتے ہیں، لیکن چونکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے تعریف ملے تو وہ اصل اخلاص والے کام نہیں کرے گا بلکہ وہ کام کرے گا جو صرف لوگوں کے سامنے نظر آئیں۔ جیسے کہ ہم اپنے مدارس میں دیکھتے ہیں یا مساجد میں دیکھتے ہیں، ایون آپ دوسرے اداروں پہ بھی اس کو قیاس کر سکتے ہیں کہ مثلا واش روم کون صاف کرتا ہے، بجلی کون ٹھیک کرتا ہے، پہرا کون دیتا ہے، صفائی کون کرتا ہے، بہت سارے چھوٹے چھوٹے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو بہت اہمیت رکھتے ہیں، لیکن یہ سب کام جو ہیں وہ نہیں کیے جاتے۔ یہ چند اخلاص والے لوگ ہی ہیں جو خاموشی کے ساتھ یہ سارے کام کر جاتے ہیں، ورنہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں ڈائز پہ نظر آؤں اور مائک میرے ہاتھ میں ہو، لوگ مجھے بولتا دیکھیں، میرے درس کی، میری دعاؤں کی تعریف ہو، میری نعت کی تعریف ہو، میری تلاوتوں کی تعریف ہو۔ تو کچھ معاملہ جو جب ایسا ہو جاتا ہے تو گویا کہ پھر وہ بھی اس آیت مبارکہ کے ضمن میں آ جاتا ہے۔ اور اس معاملے کو یوں بھی اہل علم بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کی رات کی عبادات اور انسان کی خفیہ معاملات اور خفیہ صدقہ اور بہت سارے ایسے معمولات جو کہ انسان پردے کے پیچھے رہ کے کرتا ہے، انسان ان اعمال کے اوپر توجہ نہیں دیتا، لیکن ایسے کام کے جیسے کسی کو ڈونیشن دے دینا سر عام سب کے سامنے اور یہ کہہ دینا کہ اس مدرسے کو ہم چلاتے ہیں، اس کو خرچہ ہم دیتے ہیں، یہ مسجد کا نظام ہم سے چل رہا ہے، یہ پمپ ہم نے لگا کے دیا ہے، اور جیسے کہ خاموشی سے کسی کے ہاتھ میں پیسہ پکڑا کے چلے جانا کہ وہ بندہ خود اپنی مرضی سے خرچ کرے، اس کی بنسبت اس بات کو اہمیت دی جاتی ہے کہ ہم نے بریانی کی دیگ دی ہے، کیونکہ اس کو سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر کام سارے دین کے وہ ہو جاتے ہیں کہ جو صرف دکھاوا بن جاتے ہیں، ان کے اندر حقیقت کوئی نہیں رہتی ہے۔
اور یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنے برے ہیں، اس کو آیت نمبر 3 میں کہا گیا ہے کبورا مقتن عند اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ معاملات جو ہے یہ مقت ہے۔ اور مقت یہ کہا جاتا تھا کہ عرب میں یہ دستور ہوتا تھا کہ اگر باپ مر جاتا تھا اور باپ کے نکاح میں بہت ساری بیویاں ہوتی تھیں، تو جب وراثت تقسیم ہوتی تھی یا تو بڑا بیٹا یا پھر جو بھی اس کے بیٹے ہوتے تھے تو اس کی وراثت میں اس کی بیویاں بھی آ جاتی تھیں، گویا کہ بیٹا اپنی سوتیلی ماؤں کو بھی جو ہے وہ اپنی وراثت میں لے لیا کرتا تھا اور پھر ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات رکھنا، جسمانی تعلقات رکھنا جائز ہوتا تھا۔ حالانکہ یہ عربوں کا دستور تھا، مگر اس کے باوجود عرب بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن ہمارے اسلام میں تو بالکل بھی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا اس معاملے کو کہ یہ کتنا گندا معاملہ ہے کہ ایک بندہ اپنی ماں کو جو ہے وراثت میں لے لیتا ہے اور اس کو بھی اپنا حق سمجھتا ہے، یہ مقت بات ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اتنے کبھی معاملے کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں جو حقیقت میں نہیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ انتہائی گندی بات ہے، مقت والی بات ہے۔ تو جیسے اس مقت میں کوئی شرافت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے جو ایسے اعمال کرتے ہیں ان اعمال کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ایسے اعمال کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کل قیامت میں جب انسان یہ سمجھے گا کہ میں تو دنیا سے بہت کچھ کر کے آیا ہوں، لیکن وہاں جا کے اس کو پتہ چلے گا کہ وہ تو کچھ بھی دنیا سے کر نہیں آیا، اور وہ بالکل خالی ہاتھ ہوگا، اور یہ اس کے لیے وہاں پہ بہت بڑا دھچکا ہوگا۔